سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محترم حاضرین، آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضر آیا ہوں۔ مولانا نے جتنے تبصرے فرمائے ہیں ان میں روزانہ کے ٹی وی دیکھنے کو، اخبار پڑھنے کو، انٹرنیٹ چیک کرنے کو بڑا دخل ہے۔ یہ کرنٹ افیئرز ہیں، یہ بھی دینی ضرورت کی چیز ہے۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، من لم یکن عالم بآل زمانہ فہو جاہل۔ کیا بات ہے! من لم یکن عالما بآل زمانہ فہو جاہل۔ جس کو کرنٹ افیئرز کا پتہ نہ ہو وہ بھی جاہل ہے۔ اس اپنی کوتاہی کو میں اپنے طور پر محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اخبارات وغیرہ پڑھ سکوں، ٹی وی دیکھ سکوں۔ البتہ کتابی تحقیق میں لگا ہوا ہوں۔ اس وقت جو حالات پوپ صاحب کی طرف سے پیش آئے ہیں اس کا مداوع بہت اچھی طرح سے تلاش کر لیا ہوا ہے۔ وہ صرف ایک پوپ صاحب ہی نہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے شروع کریں، جہاں جا کے ڈوب جاتا ہے وہاں تک چلے جائیں۔ کوئی بھی آدمی جو میرے نبی کے دین پر ہاتھ رکھے گا میں اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں بالکل اللہ کے فضل، اللہ کے فضل۔ اس کو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ کتنا پڑھا ہوا ہے، وہ کون سی زبان بولنا جانتا ہے، اس کے پاس کتنی ڈگریز ہیں، کچھ بھی پڑھا ہوا ہے۔ جو 2 دُنے 5 کہہ دے گا اس کے لیے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا ایسا جیسا 2 دُنے کو 5 کہہ دے تو غلط ہے۔ مجھے 2 دُنے 4 ثابت کرنے، میری جگہ کوئی اور بھی ہو تو ثابت کرے گا۔ 2 دُنے 5 کبھی ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اور میرے نبی کی سچائی اور عظمت ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ دوستوں نے بھی مانی ہے، دشمنوں نے بھی مانی ہے۔ اگر ٹیررزم اسلام کے خلاف کوئی الزام ہوتا تو یہ 1400 برس پہلے بیت چکے ہیں، پہلے کسی نے یہ الزام نہ دیا ہوتا۔ یہ 1400 برس کا تواتر مسلمانوں کی سالمیت، امن پسندی اور انسانیت دوستی کی کافی شہادت نہیں ہے کیا؟ بہت بڑی شہادت، سبحان اللہ۔ اس اسلام کو ٹیررسٹ کہتے ہو کہ جن لوگوں نے مکے سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، بدر کے میدان میں آ کے انہیں نیچا دیکھنا پڑا، جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے واپس جا کے بیان دیا کہ جناب ہم نے اپنی ماں کو اتنا مہربان نہیں پایا جتنا مدینے والے کو مہربان پایا۔
ٹیررزم کی بنیاد میں وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جو اسلام میں ہولی وار جہاد شروع کیا گیا ہے وہ لوگوں کو جبراً مسلمان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اتنی بات تو ہر ایک آدمی کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ الزام انہوں نے دیا ہے کہ تلوار اٹھانے کا مقصد لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے جان کے خطرے میں مبتلا کر کے ان کو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہونے کا یقین دلا کے ان سے کلمہ پڑھوا لینا، یہ اس مقصد کے لیے جہاد شروع ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے وہ ان کو دیکھ کے تو نازل نہیں ہوئی نا، اچھا جناب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو آج سے 1400 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ نازل ہوئی ہے۔ وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہا ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے ان کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی جہاد کا جو حرف اول ہے، یار کبھی کسی کا حرف آرزو زبان سے آشنا ابھی نہ ہو تو کہنے والا بتا دے تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو پھر تو اس مذہب کی داد دو۔ جو بات تم نے 1400 برس بعد میں چل کے کہنی تھی اس کو آج سے 1400 برس پہلے ایسے لفظوں میں بیان کیا کہ تمہارے جد اعلیٰ بھی نکل آئے اور کسی طرح یہ ثابت نہ کر سکیں کہ جہاد کی بنیاد فساد پر ہے۔ آئی بات خیال شی میں؟ ان مظلوموں کی وجہ سے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے۔ جو سب سے پہلا مسلمان ہے جناب خدیجہ الکبریٰ، جبراً مسلمان کیا ان کو؟ عورت کی ایک انگشتری بیچ کے بازار میں دیکھیں آپ کو پتہ چلے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کی تفسیر میں حضرت علامہ رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر اس بات کے گواہ ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کی حالت بڑی ناگفتہ تھی، ان کی معاشی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے سرکار دو عالم السلام بے چین ہوئے، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جو سب سے پہلی مسلمان ہے اس نے لا کر کے اپنا سارا سرمایہ ڈھیر کر دیا، اور اس وقت اصل زر تھا یہ جو آپ کے سامنے نوٹ ہے نا، جس وقت رومن امپائر کو اس ملک میں زوال ہوا تھا، جس وقت فیوڈل کی حکومت آئی تھی تو فیوڈل کو بورژوا نے ٹاپل کیا تھا، اس زمانے میں سناروں نے یہ چٹیں لکھ کے دی تھی، یہ اس زمانے کی یادگار ہے، مگر وہ اسلام کا دور آفات اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت چٹیں نہیں تھی، اس وقت اصل زر تھا، یا سونا تھا یا چاندی۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا مگر میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ تو ٹنوں کے حساب سے سونا چاندی ہوا ہوگا، جب دیکھ نہ سکتا، باپ سبحان اللہ۔ اتنا پیسہ انہوں نے پیش کیا۔ تو جس خاتون نے کسی سے شادی کی ہو وہ اپنی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کرتی ہے، اگر سچ مچ اسلام کی سچائی نے ان کا دل نہ لوٹ لیا ہوتا تو عورت اندر سے سرمایہ نکال کے کیوں پیش کرتی؟ حضرت حیدر کرار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد کے مسلمان ہیں، دوسرے مردوں میں یہ پہلے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی نوک شمشیر پر گزاری ہے اور آنا جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اس کا مطلب دھمکانا اور مسلمان کرنا ہوتا تو ان کے پاس تو کافی سرمایہ ہوتا، کیونکہ چوٹی چوٹی کے بے ایمان اور سور میں تو ان کے ہاتھ سے مارے گئے، ان کے پاس تو بہت سارا سرمایہ ہوتا، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس اپنا رہائشی مکان بھی نہیں تھا۔ نبی پاک کے گھر سے باہر جن لوگوں نے اسلام کی دولت پائی، سب سے پہلا خوش نصیب انسان حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ پہلا مسلمان بایمان ہے کہ آل بیت سے باہر۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ تطبیق دی ہے، عورتوں میں پہلی مسلمان حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں پہلے مسلمان حضرت حیدر کرار ہیں، اور مردوں میں پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر ہیں۔ یہ ان کی تطبیق ہے، وگرنہ پہلی مسلمان خدیجہ الکبریٰ ہیں، دوسرے مسلمان حضرت حیدر کرار ہیں، اور تیسرے یا چوتھے مسلمان حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مگر ان کا کردار ایسا ہے کہ لاکھوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے، لاکھوں کو پیچھے چھوڑ کے
سرکار کا یہ کہنا کہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے وہ فائدہ کسی کے مال نے نہیں دیا جو صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ یعنی سرکار کا بھری کائنات میں یہ فرمانا کہ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، رب دیتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں، تو تقسیم کرنے والا کہے مجھے اس کے مال نے جتنا فائدہ دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ آخر جب اس کے کنکلوژن کا وقت آیا، جبریل امی سرکار کی بارگاہ میں یہ سجیشن لے کر کے آئے کہ اللہ اس پر آمادہ ہے کہ اگر آپ کا صدیق اکبر سارا مال واپس لینا چاہے، رب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی رولنگ دیکھے، حضرت صدیق اکبر پہلا سنی ہے، جس کی سنیت کی بولی بتاتی ہے کہ تم سنی ہو۔ اس وقت کہتے ہیں حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اپنے مال کا خود بھی مالک نہیں ہوں، میری اولاد بھی مالک نہیں ہے، جو کچھ پہلے کمایا تھا اس کا بھی نہ میں مالک ہوں نہ میری اولاد مالک ہے، اس کے صرف آپ مالک ہیں۔ آپ کو اپنا مالک سمجھنا یہ سنی کا عقیدہ ہے، اور اس سنیت کا بانی صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آئی بات خیال؟ اگر جبرن مار پیٹ کے کسی کو مسلمان کیا ہوتا تو یہ سارا سرمایہ سرکار کی بارگاہ میں لڑا دیتے، اور جبرن اسلام تو اسلام شمار نہیں ہوتا۔ یہ کس بیوقوف نے تمہیں بتلایا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار کیا جا سکتا ہے، لیکن دل کی تصدیق اور دل کی تسکین جبر سے کرائی جا سکتی ہے؟ اس پر بحث ہے بڑی طویل کہ اگر زبان سے وہ اقرار کر لے، دل سے وہ اقرار نہ کرے تو مسلمان ہوتا ہے؟ کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ زبان سے کسی مجبوری سے وہ اقرار نہ کر سکے تو دل سے وہ مسلمان ہو تو قیامت کے میدان میں کس زمرے میں اٹھے گا؟ مسلمانوں کے زمرے میں اٹھے گا۔ تو دل کی تصدیق کو ایک بنیادی کردار کی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے جبرن مسلمان کیا، جو عرف آغاز ہے جہاد کا وہ اجازت کے نام سے ہے، وہ اسلام سے نہیں ہے۔ اور جس وقت یہ کام ہوا اس وقت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور سب سے پہلا معاملہ جس کو جنگ کے نام سے کہتے ہو، جہاد کے نام سے، اگر اس وقت بدر کے موقع کا میں اگر ایک پردہ اٹھاؤں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے فائدے کی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بدر کی جنگ کی بنیاد، اس کی تفصیلات کچھ ہوں۔ واقعہ یہ ہے جس وقت مکے والے گھر سے چل پڑے تو مدینے میں اطلاع مہیا کی گئی، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اور یہ جملہ کہ وہ کسی قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے، راستے میں حادثتاً پیش آیا، یہ دور حاضر کے لوگوں کی اختراع بھی ہے، اور اس سے پیشتر کے وہ لوگ کہ جو دستے غیر پر بکے ہوئے لوگ تھے یہ ان کی اختراع ہے، یا مورخین کا اپنا اندازہ ہے جس کو انفر کرنا کہتے ہو، جس کو آپ استنباط کرنا کہتے ہیں، وہ نہیں تو یہ بخاری میرے پاس موجود ہے۔ بخاری کے متن کے اندر یہ بات موجود ہے، جس وقت وہ اطلاع ملی تو سرکار نے مسجد نبوی میں ریفرنڈم کے لیے تمام صحابہ کرام کو بلایا۔ اگر قافلہ لوٹنے کے لیے گیا ہوا ہوتا تو پھر دوبارہ یہاں آ کر ریفرنڈم کرتے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا بلانا، جو ہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت ان سے لڑائی ہونا قرار پائی ہے کیونکہ وہ گھر سے چل پڑے ہیں اور بڑی تعداد میں آئے ہیں، سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ادھر منہ موڑ لیا، انہوں نے کہا تجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ تم نے اپنی متاع زندگی کے دھوئیں اپنے ہاتھ سے اڑا کے مجھے خوش کیا ہے، تیرے پاس کیا رہ گیا ہے جس کے بارے میں پوچھوں یہ خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا، تاجروں کا بادشاہ تھا، سارا سرمایہ بھی لٹا دیا، عہدہ بھی گنوا دیا، اپنا سیاسی مستقبل بھی تباہ کر دیا، اور بے خان ماں بربادی کو میری دوستی کی وجہ سے ترجیح دے دی، تو اس سے کیا پوچھنا ہے؟ فاروق اعظم اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر کر کے دیکھا، کہا تجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ تم سے جو کچھ ہو سکا تم نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ کھڑے ہو گئے۔ ان کا یا رسول اگر ہم سے پوچھنا مراد ہے، میں برملا طور پر یہ کہتا ہوں آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہیں تم جاؤ تمہارا خدا جائے،
جا کر کے لڑو، ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے۔ کیا بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ قبیلہ خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ۔ سعدان کا جب لفظ آئے تو یہ دونوں سعد مراد ہوتے ہیں، محدثین کی بولی میں جب سعدان کہیں تو پھر یہ دو سعد مراد ہوتے ہیں۔ اور یہ چیف تھے ان ٹرائبز کے کہ جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، جن خوش نصیبوں نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جن خاندانوں نے کلمہ پڑھا تھا یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اب جناب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کا متن ہے، لو امرتنا ان نخیدہ البحر لاخذناها، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہہ دیتے کہ تم اپنے گھوڑے سمندر میں کدا دو تو خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں انجام سے بے خبر ہو کر ہم سمندر میں کود جاتے۔ یہ جبرن مسلمان کیے ہوئے مسلمان ہیں۔ اور دوسرا ایک جملہ انہوں نے بولا، مردوں کی باتیں دنیا میں رہیں گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دشمن کا بالکل غمات تک پیچھا کریں گے۔ آپ کو وہ الفاظ یاد ہوں گے جو ہمارے ایک جنرل نے بولے تھے کہ میرے لاش پر سے ٹینک گزر کے ڈھاکے میں داخل ہوں گے، قطع نظر اس بات کے کہ داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن تیری تو صلاح بنی ہوئی ہے کہ تو مار کھائے گا، شکست کھائے گا اور تیری باڈی پر سے گزریں گے۔ واہ محبوب کبریا کے غلاموں کہ شکست تمہارے دماغ کی سوچ ہی نہیں ہے، ہم دشمن کا بالکل غمات تک پیچھا کریں گے۔ برق اور برق دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں سیرت میں، باقاعدہ وضاحت موجود ہے، برق ہے یا برق ہے، دونوں لفظ مستعمل ہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے 5 منزلوں کے فاصلے پر یمن کی طرف ہے، یا یمن کا یہ بارڈر ٹاؤن ہے۔ آپ یہ ہم سے لڑنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اتنا بھگائیں گے اتنا بھگائیں گے، مکے بھی نہیں ٹھہرنے دیں گے، بالکل غمات تک ان کا پیچھا کریں گے، اگر جان بچائیں گے تو بولے چھوڑ کے کریں گے۔ اچھا یہ اس کا سٹرکچر ہے، لیکن اس موقع پر ہم دیکھیں گے جب یہاں سے چلنے لگے ان کو پتہ چل گیا کہ 1000 سے تعداد زیادہ ہے۔ یہ موقع پر پتہ چلا کہ 970 ہیں، لیکن اطلاع کے مطابق 1000 سے زیادہ ہے۔ لڑنے کے لیے جتنے لوگ گئے تھے کچھ منافقین راستے میں سے واپس آ گئے، وہاں پہنچنے تک 313 رہ گئے۔ اب جتنے حضرات تشریف فرما ہو میں انتہائی ادب کے ساتھ سب کی خدمت میں عرض کروں گا، کیا اگر آج عدالت میں یہ کیس پیش ہو جائے کہ 970 کو لوٹنے کے لیے مارنے کے لیے 313 گئے، کوئی دماغ قبول کرے گا اس کو؟ کوئی قانون اس کو قبول کرے گا؟ اگر یہ ثابت کرنا چاہیں انہوں نے چڑھاوا کیا، ایگریشن کا عنصر تو پایا جاتا نا دہشت گردی میں۔ جو ہماری کتابیں ہیں وہ تو 450 میل ذکر کرتی ہیں، دور حاضر کے دانشور کہتے ہیں 200 میل کے ہیر پھیر میں ہے، خواہ وہ 200 سے لے کر کے 400 میل کے ہیر پھیر میں کسی بھی گنتی پر ہے، پر میں آپ کی دعوت فکر کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کی سویلائزیشن میں، اس وقت کے پولیٹیکل سسٹم میں، یہ جس کا نام بدر شریف ہے یہ کس کا حصہ تھا؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں اس وقت کا جیوگرافی نکال کے دیکھو، یہ مدینہ طیبہ کی جو سٹیٹ تسلیم ہوتی تھی اس کا بارڈر ٹاؤن تھا۔ ایک انسان اگر 200-300 میل گھر سے چل کے آیا ہے اور مدینہ طیبہ کے بارڈر ٹاؤن پر آ کر کے لڑا ہے تو دہشت گردی کے لیے مکہ آیا ہوا ہے یا دہشت گردی کے لیے مدینہ آیا ہوا ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ آج کے حالات میں اگر جتنا آرمامنٹ کفار کے پاس ہے اس کے بھی اعداد و شمار رکھے جائیں، گھوڑوں کے بھی اعداد و شمار رکھے جائیں، اونٹوں کے بھی اعداد و شمار رکھے جائیں، اس کے راشن کا حساب بھی رکھا جائے، اور مسلمانوں کی بے کسی، بے سر و سامانی، لنگڑے گھوڑے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ان سب کا میجرمنٹ کیا جائے تو ان کے 1/10 کے ساتھ بھی مقابلے کے کوئی چانس ان کا نہیں ہے۔ اب یہ سب سامان جنگ، رسد، خوراک، قوت افرادی، دیگر وسائل، ان کے میجرمنٹ کرنے کے بعد رکھا جائے تو جب 1/10 کے ساتھ بھی ان کے کوئی ریشو نہ بنے 1/10 کی بھی، تو آج اگر عدالت میں یہ کیس پیش ہو جائے کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ ہتھیاروں والوں کو ٹیررزم دکھانے کے لیے آئے، جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں وہ پوری تلواروں کو والوں کو مارنے کے لیے آئے، جن کے پاس لنگڑے گھوڑے تھے وہ تیز رفتار اور برق رفتار گھوڑوں والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، ٹیررزم کے لیے وہ آئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ٹیررزم جس کو کہتے ہو، حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے، سرکار تشریف لے گئے موقع پر، فرمایا یہ جگہ وہ ہے جہاں اتبا گرے گا اور مرے گا۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ گرے گا اور مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید گرے گا اور مرے گا۔ ولید رستم عرب تھا جس کے ساتھ مولا مرتضیٰ کا پیچھا پڑا تھا، اور عتبہ جو تھا یہ عرب آرمی کا CNC تھا جس کا مقابلہ حضرت امیر حمزہ سے ہوا تھا۔ شیبہ یہ جو آرمی تھی مشرکین کی، ان کا پالسی فریمر تھا، اس کے مقابلے میں سرکار کے چچا زاد بھائی عبیدہ بن الحارث، بعض نے ابو عبیدہ بن الحارث، یہ نام میں کنفیوژن ہے، اس کی تفصیلات کچھ ہوں، واقعہ یہ ہے حضور کے سگے چچا زاد تھے جو اس کے مقابلے میں گئے۔ کیا مطلب نکلا؟ آج تو آل رسول کا لفظ جو ہے وہ بوجھ بننے لگا ہے۔ پہلی جنگ اور پہلی لڑاکا جماعت جو ہے اس کے مقابلے میں گئی ہے، وہ سرکار کا خون گیا ہے۔ علی کون ہے؟ حضور کا چچا زاد ہے۔ امیر حمزہ کون ہے؟ حضور کا چچا ہے۔ اور عبیدہ بن الحارث کون ہے؟ حضور کا چچا زاد بھائی ہے۔ دو چچیرے بھائی اور ایک چچا ہے، مقابلے کے لیے گئے ہیں۔ اب جناب جیت ہار اللہ کے قبضے میں ہے۔ جن کو یہ بتلا دیا گیا اس جگہ ابو جہل گرے گا اور مرے گا، ابو جہل جو ہے ان کی سیاسی قیادت ہے، امیہ ابن خلف ان کی معاشی قیادت ہے، اور اس کے مقابلے میں عتبہ، ولید اور شیبہ ان کی فوجی قیادت ہے۔ جب یہ سارے مارے جائیں گے تو لڑا گا کون؟ اس وقت اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جنگ میں جو کچھ ہوا سو ہوا، 70 بندے مارے گئے، 70 بندے گرفتار ہو گئے۔ اس موقع پر جو مارے گئے ان کے ساتھ جو سرکار کا سلوک ہے وہ اسلامی جہاد کے مزاج پر سے پردہ اٹھائے گا کہ یہ جہاد کس طرح کی چیز ہے۔ تم نے تو بغداد میں جن لوگوں کو گرفتار کیا کتے چھوڑے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس جو گرفتار ہو کر کے آئے، تمہارا یہی دعویٰ ہے نا کہ سرکار نے ہولی وار کو اس لیے انٹروڈیوس کرایا کہ کنورشن بائی فورس، جبرن لوگوں کو مسلمان کیا جائے، تلوار کی دھار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا۔ کتنا جھوٹا الزام ہے! آج اگر کوئی عدالت ہو جس کے پاس یہ جورسڈکشن ہو، اس پر کیس فائل کیا جا سکتا ہے اور اس کو سراسر جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف یہ دعویٰ اسی طرح بے بنیاد ہے جیسا کوئی چار خدا کہہ دے تو جھوٹی بات ہے، اسی طرح مسلمانوں کے خلاف یہ بات کرنا یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ وہ لا کے رکھے گئے، ان کا اپنا بیان ہے، مسلمانوں کے پاس مکان نہیں تھے، یہ باہر ٹینٹوں میں جا کے رہے، ہمیں مکانوں میں رکھا۔ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، کھانا ہمیں پیش کیا، اپنے بال بچوں سمیت یہ بھوکے رہے۔ جو بندے قتل ہو گئے ان کا کیا کیا؟ تم نے تو گرفتار لوگوں کو کتے چھوڑے۔ سرکار کی تاریخ زندگی میں کسی کیپٹیو آف وار کو قتل کرنے کی کوئی شہادت نہیں، کوئی شہادت نہیں۔ جبرن مسلمانوں نے کی شہادت یہاں سے شروع ہوگی۔ جتنے کیپٹیو آف وار تھے سارے واپس کیے۔ اگر سرکار نے تلوار اس لیے انٹروڈیوس کرائی ہوتی کہ یا مسلمان ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر ان میں سے ایک بھی بندہ زندہ تو نہ جاتا۔ ذرا توجہ کریں آپ، یہ جو آپ نے میتھالوجی شروع کی ہوئی ہے نا تقریروں میں کہ کہانیاں بیان کرے، پچھلا مصرع اب مولوی صاحب پڑھے تو اگلا مصرع آپ پڑھ دیں، یہ وہ بات نہیں ہے، اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ سنجیدگی سے اس پر غور کریں گے کہ جو آدمی مارے گئے، ٹیررزم کی شہادت یہاں سے ملے گی کہ جو آدمی مارے گئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سرکار نے فرمایا ان کی لاشیں روپوش کرو، کلیب بدر میں ڈالو۔ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو شہر سے نکالا تھا، آپ کے قتل کا متفقہ طور پر اسمبلی میں فیصلہ کیا تھا، آپ کی زندگی کی ساری سہولتیں انہوں نے لوٹ لی تھی۔ فرمایا میدان میں لڑنا مردوں کا کام ہے، لیکن لاشوں کے ساتھ بھی حرمتی کا سلوک کرنا بزدلوں کا کام ہے۔ اگرچہ یہ کافر ہیں لیکن انسان تو ہیں۔ سرکار نے ان کے روپوش کرانے کا بندوبست خود کیا۔ جن کو لائے اب اس پر آپ کے دعوے کا پردہ چاک ہو جائے گا، اس لیے کہ تم کہتے ہو تلوار اس لیے اٹھائی گئی کہ مسلمان کیا جائے، اگر مسلمان نہ ہو تو تہہ تہہ کر دیا جائے۔ اس جگہ جو کافر گرفتار ہو کر کے آئے 70 تو مار دیے تھے، اب ان کے ساتھ تو کوئی ٹرم تو تھی نہیں کہ ان کو نہ مارے، لیکن ان کو صحیح سلامت واپس کرنا، ایک کو بھی جبرن مسلمان نہ کرنا، یہ تمہارے منہ پر سناٹے کی چپت ہے کہ نہیں؟
دہشت گردی کی سوچ واضح ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ اگر سرکار ان میں سے ایک کو بھی قتل کرتے یا اس کے بعد دم آخری تک جو بھی آپ کے پاس جنگی قیدی آیا، اگر اسلام نہ قبول کرنے کی بنیاد پر اس کو تہہ تیگ کیا گیا ہو، چیلنج کرتا ہوں ماں کا لال بنو، ایک نظیر لاؤ، ایک مثال لاؤ کہ فلاں شخص مسلمان نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ نہیں، جنگی قیدی کو آج بھی اسلام کہتا ہے قتل کرنا آج بھی حرام ہے۔ جن سے لڑو ان کے بارے میں ہدایات ہیں۔ کیا لڑتے ہو عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا؟ تم نے تو عورتوں کو بم مار کے اڑایا ہے۔ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، مذہبی پیشواؤں کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان کو نہیں مارنا۔ جو پریسٹ ہیں چرچوں کے، کیتھیڈرل کے، سینیگاگ کے، مندروں کے، گردواروں کے اور عبادت گاہوں کے، کسی بھی عبادت گاہ کے مذہبی پیشوا کو قتل نہیں کرنا۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے؟ آئی بات خیال جی میں؟ وہ جو آدمی آئے تھے واپس ہوئے، پہلا ایگزامپل فارغ ہو گیا۔ اس پر کوئی اعتراض اگر کسی نے سنا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، آپ پوچھنا چاہے تو اجازت ہے، تقریر کے بعد پوچھنا چاہے تو اجازت ہے۔ آگے چلیے۔ اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے، احد کی جنگ ہوئی ہے، اب مجھے بتلاؤ، احد کے لیے چل کے آتے ہیں کافر گھر سے، مدینہ طیبہ کے سین میں آ کے لڑتے ہیں۔ جو کئی سو میل سفر کر کے آئے اور آ کر مدینہ طیبہ کی آبادی پر حملہ کرے، وہ دہشت گرد ہے یا جو اپنے شہر کے اندر رہ کے اپنی مدافعت کرے وہ دہشت گرد ہے؟ اسلام نے تو دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ حالات بنے کیوں، پورا عرب دشمن ہوا کیوں۔ اس پر اگر آپ توجہ کرنے کا وعدہ کریں تو میں بات چلاؤں۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ میں فٹافٹ کہوں کہ میاں صاحب عارف کھڑی نے سیب الملوک میں یوں فرمایا ہے۔ ایک طبقے کو تو ہم نے یہاں سے تک کہتے سنا ہے جی جیسے اللہ تعالیٰ بھی سیب الملوک میں فرماتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ سیب الملوک بڑی فرمائش کی کتاب ہے، پر اللہ کے فرمانے کی کتاب نہیں ہے، میں محمد صاحب کے فرمانے کی کتاب ہے۔ اگر آپ توجہ کرنے کا وعدہ کریں میں اس مسئلے کو چھیڑوں۔ یعنی جس بنیاد پر عداوت کا آغاز ہوا اور اس کو روکنے کے لیے اسلام کو تلوار اٹھانا پڑی، اگر وہ بذات خود دہشت گردی ہوئی ہو تو اسلام تو وہ مذہب ہوگا جس نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے جہاد شروع کیا ہے۔ اہل مکہ ایسے لوگ تھے کہ گرد و نواح کے جو قبائل تھے دور یا قریب سے ان کی کچھ نہ کچھ رشتہ داری تھی۔ ایک وہ وجہ تھی کہ ایک مسئلے پر وہ اکٹھے ہو سکتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ مذہب تمام حجاز کے قبائل کا بت پرستی تھا۔ کوئی اکا دکا بندہ جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی مواد جس طرح کے ہیں، تین خدا کہنے والے بھی مواد کہلا سکیں گے، جنہیں عزیر ابن اللہ کہا ہو وہ بھی مواد کہلا سکیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو ایک کہنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تو سرکار کا یہ نعرہ کہ خدا ایک ہے یہ اکیلے بندے کا نعرہ تھا اور پوری قوم کی مخالفت تھی۔ تو جس وقت ایک رائے میں ایک آدمی پیدائشی یتیم پھوٹی کوڑی ورثے میں نہ ملی ہو، میاں جایا کوئی ہو نہیں، بہن کوئی ہو نہیں، بھائی کوئی ہو نہیں، باپ کی صورت دیکھی ہوئی نہ ہو، دادے نے 8 برس کی عمر میں داغے جدائی دیا ہو، ماں نے 6 برس کی عمر میں مفارقت اختیار کی ہو، آدمی یکا و تنہا خدا کی زمین پر رہ گیا ہو، جب وہ ایسا نعرہ مارے جو اس گرد و نواح اور اس پورے ملک کے ایک آدمی کے ساتھ بھی موافقت نہ رکھے، عداوت کی آغاز بنیاد ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد مکہ شریف میں یہ جھوٹا یا سچا جس طرح کا بھی ان کا کوئی حج تھا یہ کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ سرکار کی مخالفت کے لیے تمام کو ابھارتے تھے، تو یہ سجادہ نشین مانے جاتے تھے نا۔ آج نہیں دیکھتے ہو جو بھی کوئی گھٹیا قسم کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں مکہ شریف میں ہوتا ہے، مدینہ شریف میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں پوچھتا ہوں کہ ابو جہل کس شہر کا رہنے والا تھا؟
ابو لہب کس جگہ کے رہنے والا تھا؟ عبداللہ ابن ابی کس جگہ کے رہنے والا، جو سب سے چوٹی کا منافق تھا، مدینے کا باشندہ تھا، جو سب سے چوٹی کا کافر تھا، مکہ شریف کا رہنے والا تھا۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی رہائش کا فائدہ اس کو پہنچے گا جو صدیق اکبر کی طرح ایمان لائے، جو فاروق اعظم کے فیشن پر ایمان لائے، جو حیدر کرار کی طرح سرکار کے دستے حق پرست پر بیعت کرے، اس کی مکہ مدینہ شریف کی رہائش کوئی نتیجہ لائے گی، مگر یہ نتیجہ لائے گی۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں سجادہ نشین کہتے ہیں، بڑی گدی کے سجادہ نشین ہے۔ ہاں اللہ نے ان سجادہ نشینوں کو بے ایمان کہا کہ نہیں؟ رب کہتا گدی نشین کی واقعی قیمت ہوتی ہے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تم نے یہ گدی بنائی بھی ہے، تم یہ گدی چلاؤ بھی۔ آج دیکھتے ہو مسجدیں بنانے والے اور ہیں، چلانے والے اور ہیں، دور ہٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ پیسہ دینا نہ دینے دینا، جب مسجد بن جائے تو دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جی وہ تمہیں کیا تکلیف؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مسلمان تھے، پہلے پیسے کیوں نہیں دیتے تھے؟ رب نے فارمولہ بنایا، مسجدیں چلائیں وہ جو مسجدیں بنائیں، جن کا بنانے سے کوئی تعلق نہیں، ان کا چلانے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا وہ سجادہ نشین بن گئے۔ رب نے کہا یہ پکے بے ایمان، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ بھائی مانو۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرافت کی زبان بولو، رب کہتا بے ایمان کی کیا شرافت؟ اب جناب اصلی جو بنیادی بات تھی جس پر کہ وہ سارا یہ ٹیررزم کا سلسلہ چلا ہے کہ عرب شریف کے تمام علاقوں میں کوئی کھیتی باڑی کا کام نہیں تھا۔ آپ آج بھی اگر جائیں تو غالباً جو صرف سعودی عربیہ کا جو رقبہ ہے ایک رف اندازے کے مطابق پاکستان کے مقابلے میں 2.5 گنا ہوگا، لیکن آبادی اس کی شمار کریں نصف کراچی سے بھی کم ہے۔ آج کی تاریخ نصف کراچی پورے سعودی عربیہ کی آبادی سے زیادہ ہے۔ تو پھر وہ زمینیں جتنی ہیں اگر موقع پر آپ جا کر دیکھیں تو پھر حال تو آسمانوں پر چلانا پڑے گا، وہاں زمین پر تو حال چلانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پتھر ہی پتھر ہے۔ پھر ان لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا پیشہ یہ تھا کہ یمن والے تجارت کے لیے شام جاتے تھے، شام والے تجارت کے لیے یمن جاتے تھے، قافلے آتے جاتے تھے، ان کا لوٹ لینا ان کا ذریعہ معاش تھا۔ سمجھ آئی بات؟ تو جن لوگوں کا کام تھا ڈکیتی، ان کا اسلام اگر بارز وجود میں آ گیا، اسلام اگر چھا گیا، ہماری ڈکیتیاں گئیں۔ اسلام نے کہا کہ اگر جا کر کے عراق سے چلے گی ایک خاتون مکہ شریف تک آئے گی، راستے میں چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم وقت دکھائیں گے تمہیں۔ اور سچ مچ وہ وقت آ بھی گیا، وہ وقت آ بھی گیا، چونکہ سب کا پیشہ جو تھا لوٹ مار تھا، تاخت و تاراج تھا، لوگوں کو لوٹنا تھا، دہشت گردی بھی اس کا نام ہے نا۔ اسلام آیا تو ان کا خبردار، مال کما کے کھانا پڑے گا، لوٹ کے لوٹا ہوا مال کھانے کا نہیں ہوتا۔ اب جناب سب سے پیچا پڑ گیا، تو اس سے آپ اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ آئیں کہ اسلام کے اندر جہاد کی جو ابتدا ہے وہ ان حالات میں ہوئی ہے، ڈکیتوں کو روکنے کے لیے۔ آج بھی اگر اسلام اپنی پوری قوت پر آیا تو پھر ان دہشت گردوں سے حساب لے گا۔ اور اس بات سے مت ڈرو کہ عراق میں ایسا ہوا ہے، افغانستان میں ایسا ہوا ہے، اس طرح کی تلخیاں پہلے اسلام 100 مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جس وقت کہ چنگیز خان بغداد میں آیا تھا، اس نے خانقاہ و مساجد کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی تھی، علمی خزانوں کا ایک ایک ورق نہیں اڑایا تھا، اس وقت بڑے بڑے معظم گھرانوں کو بے چراغ نہیں کیا تھا، اس وقت تمام تقدسوں کو لوٹا نہیں گیا تھا۔ داڑھی والا آدمی اگر دیکھا تو گدھے کے دم کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا، مگر تاریخ بتلائے گی ایک آدمی بھی چنگیز خان واپس نہیں لے جا سکا۔ جو فاتح تھا اپنے سارے بندے اس کے مسلمان ہوئے اور یہیں رہے۔ سمجھ آئی؟ مغلوب کی عادت ہے، غالب کے طریقہ کار کو اپناتا ہے، مگر اسلام ایسی زور والی طاقت ہے کہ چنگیز خان اپنی ساری نسل کو جو لے کر کے آیا تھا اپنے مذہب پر ایک بھی واپس نہیں لے جا سکا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ وہ وقت بھی ان قریب آئے گا کہ یہ اسلام کو آنکھیں دکھانے والے خدا ان کو ذلیل کرے گا۔ ہم کسی انسان کو انسان کی حیثیت سے حقیر نہیں سمجھتے، لیکن جب کوئی حقیر کام کرے تو اپنے کام کی حقارت کی وجہ سے حقیر خود سمجھا جائے گا، زمانہ اس کو حقیر کہے گا۔ جو آ گیا وقت احد شریف کا، احد میں مسلمان لڑے، لیکن اب کیا کرتے؟ دشمن دروازے پر آ گیا ہے، لڑنے کے بغیر چارہ کیا تھا؟
لیکن وہ وقت جس پر خاص طور پہ یہ سٹریس کرتے ہیں جناب اسلام نے بڑی دہشت گردی کی، بڑا ظلم کیا، اب ہم تمہارا گھر بھی تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے، ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہارے گھر میں کیا کچھ ہے۔ ہمیں یہ الزام دیتے ہو نا جو اسلام نے بڑا ظلم کیا۔ اسلام کے ظلم میں 3 واقعوں کا بڑا ابھارتے ہیں۔ ایک جناب بنی قینقاع، یہ ایک قبیلہ تھا مدینہ طیبہ کا، یہودیوں کا، وہ سنارے بھی تھے، کاریگر بھی تھے، آرکیٹیکٹ تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، سنار کا کام کرتے تھے، مالی طور پر تمام حجاز میں سب سے زیادہ مضبوط آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے حفاظتی قلعے وغیرہ بھی بنائے ہوئے تھے اور مقابلتاً ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ زوردار تھے، اس لیے اگلی پچھلی قوموں کو اٹھتے وقت یہ گلے سے پکڑ لیتے تھے اور سب ان کے سامنے مغلوب تھے۔ عملاً یہ اس سرزمین کے حاکم تھے، خواہ حکومت کے نام پر کوئی کسی اور کی بھی ہو، لیکن عملاً اس وقت کا حاکم بھی اگر ان کا باج گزار ہو تو پھر حاکم کی کیا حیثیت رہی۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر کا۔ بنو نذیر وہ تھے کہ جن لوگوں کی زمینیں گرد و نواح مدینہ طیبہ میں جتنی زرعی زمینیں ہیں، اگر کوئی حجاز کے اندر کوئی زمین پائی جاتی ہے تو مدینہ طیبہ میں پائی جاتی ہے، غابہ میں پائی جاتی ہے، خیبر میں پائی جاتی ہے، لیکن اگر یہ 800 مربع میل کا سفر بنتا ہو تو اس میں اگر چند مربع زمین ہو تو کتنے آدمی اور تقسیم کریں گے تو کیا بنے گا؟ سعودی عربیہ میں قصیم کے علاقے میں کچھ زمینیں ملتی ہیں، اکثر بیشتر ایسے علاقے جہاں گیدڑ بھی رہنا نہیں چاہتا، گیدڑ کو بھی پانی کی ضرورت پڑے گی نا، جب پانی ہی نہ ہو تو رہے گا کہاں؟ تو ان حالات میں یہ 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنی قینقاع، یہ 3 بڑے زوردار قبیلے تھے۔ اور ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب بدر کی جنگ جیت لی گئی تو اس کے بعد فوری طور پر چھوٹی چھوٹی جنگیں شروع ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پر اہل علم نے تبصرہ کیا، ان کا یہ سارے قبائل جو لوٹ مار کا کام کرتے تھے، دہشت گرد تھے، انہوں نے سمجھا ہمارا یوم حساب آ گیا ہے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں سے دھوکے کرتے اور 2 4 10 آدمی ضائع کرنے کی ناپاک تدبیریں کرتے۔ بدر کی جنگ کے بعد سب سے پہلے جس نے اسلام کے خلاف اعلان جنگ کیا وہ بنی قینقاع ہے۔ بنی قینقاع نے یعنی ماہ رمضان شریف میں ہوئی جنگ بدر کی، اور ماہ شوال میں انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم باز آ جاؤ اس بات سے، وگرنہ ایسا ممکن ہے بدر والا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو، اس وقت وہ کہتے ہیں یہ قریشیوں والی جنگ نہیں ہے، قریشی تو بیچاری بھوکی قوم تھی، ان کے پاس جنگی ہتھیار ہی نہیں تھے، ہم بڑے دولت مند ہیں اور ہمارا ان دوسرے ملکوں سے بھی ایسا تعلق ہے کہ تمہارے سے حساب لے کے چھوڑیں گے۔ جب کسی طرح بات نہ نبٹ سکی اس وقت جناب حیدر کرار کو کہا بھائی اس کا حساب لو۔ حضرت حیدر کرار نے آ کر گھیرا ڈالا۔ وہ اس بستی میں تھے، ایک تو یہ جو قبائل تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا مر جائیں یا مار دیں تمہارے ساتھ رہیں گے، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا 4000 آدمی میری طرف سے لکھ لیں، ایک طبقے نے کہا 2000، لیکن 2000 ہو یا 4000 پختہ وعدہ تھا کہ جنگی تجربہ کار افراد مسلح حالت میں تمہیں مہیا کروں گا، لیکن کمبے خیبر دے کفار جے چل گئی حیدر دی تلوار۔ اب کون آئے مقابلے میں؟ جناب کوئی بھی نہ آیا، یہ قلعہ بند ہو گئے، 15 دن تک محاصرہ رہا۔ آخر انہوں نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہمارے متعلق فیصلہ کرنا چاہیں ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ بات کہی تو سرکار نے اس وقت ایک فیصلہ کرنا چاہا جو بعد میں آخری فیصلے کے وقت وہ سناؤں گا۔ کیوں کہ قاعدہ یہ تھا آسمانی کتاب جس وقت اترے، نئی کتاب اتر کے اسے منسوخ نہ کرے تو وہ ہر آنے والی امت کے لیے بائنڈنگ اتھارٹی ہوتی ہے۔ مولانا جو قرآن اور حدیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے اصول تفسیر میں کہ اگر کوئی حکم قرآن اور حدیث نے بیان کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، داؤد علیہ السلام کی طرف آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا تھا، نوح علیہ السلام کی طرف آیا تھا، آدم علیہ السلام کی طرف آیا تھا، لیکن یہ کہنے کے بعد قرآن مجید اس کا رد نہ کرے، کیا ہوگا؟ یہ وہ تقریر قانون میں انگلیاں دینے والی تقریر نہیں ہے نا۔ فن کے حساب سے مولانا قاعدہ یہ ہے اگر کسی حکم کا ذکر سابقہ کتابوں کے حوالے سے قرآن نے کیا ہے یا حدیث نے کیا ہے، اس کا رد نہیں کیا، مطلب اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا، منسوخ نہیں کیا، ہمارے لیے بھی اسی طرح بائنڈنگ اتھارٹی ہے جس طرح سابقہ امتوں کے لیے تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا پتہ
فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک کسی بارے میں کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک سرکار تورات اور انجیل کے کانٹینٹس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر دعوت فکر ہے مولا سنی تو خوش نصیب ہے ایمان سے، تیرے مذہب کی سچائی ایسی سچائی ہے جیسا چڑھتا سورج ہے۔ آج اس وجہ سے میں سنی نہیں ہوں کہ سنیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، وہ بھی میرے ذریعے بڑا ذریعہ ہے۔ میں اپنے باپ دادے کو صاحب کرامت پایا ہے، عورتوں کو صاحب کرامت پایا ہے، آج تک ان کی کرامات زندہ ہیں۔ جن کو دنیا مانتی ہے یہ ان کی کرامات ہے، ان کا سنی ہونا بڑی شہادت ہے میرے سامنے، لیکن آج میں نے کتابی طور پر پرکھا ہے۔ بھائی سرکار دو عالم السلام تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے؟ جب پڑھے ہوئے نہیں تھے فیصلہ اس کے مطابق کس طرح کرتے تھے؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ٹیسٹ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سنی ہو کر طبیعت میں ایک نئی زندگی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب سرکار دو عالم علیہ السلام وہ تورات اور انجیل پڑھے ہوئے ہی نہیں تھے پھر کیا پتا تھا ان میں کیا لکھا ہے؟ جناب وہ کسی پڑھے لکھے کے پاس گئے ہوں گے، ثابت کرو۔ جب کسی تورات اور انجیل کے عالم کے پاس سرکار کا ایک دن بھی جانا ثابت نہیں تو پوری کتابوں کے کانٹینٹ سرکار پر کس طرح واشگاف ہوئے؟ کسی یہودی خاندان سے نصرانی خاندان سے شادی ہی نہیں کی، بیوی کے ذریعے سے بھی۔ کئی لوگ ہمارے ملک میں لیڈر بنے ہوئے تھے، عربی بولا کرتے تھے، لیکن بیگم عربی بولتی تھی، اس سے سیکھی ہوئی تھی۔ کمال ہے۔ وہ میرے ایک بدعقیدہ استاد تھے، تو کئی جگہ گئے تو پوچھا لوگوں نے، ہمارے ملک میں یہ عادت ہے، اے استاد جی تو کیڑی جگہوں دست بے ہو، بیعت کرنے کے بارے میں پوچھتے اپنی زبان میں، لیکن مطلب تو صحیح ہے۔ اے استاد جی تو کیڑی جگہوں دست بے ہو، کسی کے میرے صاحب کا نام لیا، وہ جھلیا زلفوں والے لمبے لیڑے پیر دا مریدوں تو اتنا نہیں پتا۔ دوسرے کے وہ گولڈ سی والی سرکاراں دا بیعت ہوں ہور کے منگدا، 5-6 جگہ کے، وہ بھی چھوٹا سا تھا، اسکول پڑھتا تھا، چند دنوں کی چھٹیاں ہوئی تھی، وہاں گیا کوئی چند دن سبق حاصل کرنے کے لیے، چھٹیاں تو کچھ پڑھ لے۔ 5-6 جو مرشد بتلائے، تو اتنا مجھے پتا تھا کہ مرشد کوئی اکا دکا آدمی ہوتا ہے، یہ 5-5 6-6 درجنوں کے حساب سے پیر تو نہیں ہوتے۔ میں نے استادوں سے پوچھا، میں نے کہا استاد جی سچ بتائیں کہ آپ بیعت کہاں سے؟ اس وقت ان کی بیگم صاحبہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا جھلیا سیدہ میں قدوں بھی بیعت ہوں، میں گھروں ہی بیعت ہوں۔ ہاں، جب سرکاری دور میں شادی بھی ان سے نہیں کی، پھر کس طرح پتا تھا کہ تورات کے اندر کیا ہے؟ اگر میں قرآن سے یہ بات نکال دوں کہ سرکار کو پتا تھا تورات میں کیا تھا، پھر کیا کروں؟ ایمانداری سے سوچ کے بتلاؤ۔ اگر قرآن کے اندرونی متن سے ثابت کر دوں، تفسیر کی ضرورت نہ پڑے، متن سے ثابت کر دوں کہ تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، پڑھنے کے لیے گئے نہ ہو، کتاب دیوار کے پیچھے ہو، اندر بکسے میں پڑی ہوئی ہو، پر مدینے والے کو پتا ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، غیب دان مانو گے کہ نہیں؟ قرآن کی ایسی آیت پیش کروں گا کہ ماں کا لال بنے اس کو ٹھکرائے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ او کتاب والو، کتاب تم نے بغل میں دے رکھی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے بیچ میں، تمہاری بغل میں ہو کے تمہارے علم میں نہیں، لیکن اب آ گیا ہے وہ
ہمارا رسول آ گیا ہے جو بیان کرتا ہے اس میں سے بہت سارا جو تم چھپایا کرتے تھے. اہل الکتاب میں دونوں آئیں گے نا, اے یہودیوں اور اے نصرانیوں, معلومات چھپانے کا کام دونوں قومیں کرتی تھی. تم چھپاتے ہو یہ بتاتا ہے. او کتاب ہو, پرنٹنگ پریس تو کیکسٹن نے 17ویں صدی عیسوی میں ایجاد کیا ہے, اور یہ پیپر انڈسٹری تو عباسیہ کے دور حکومت میں 3ری صدی ہجری میں انسٹال ہوئی ہے. تو جب پیپر بھی نہیں تھا, پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا, تو وہ اکا دکا نسخہ لکھا ہوا ہوتا تھا. رب کہتا تم نے ان کو رومالوں میں لپیٹ کے صندوق میں ڈال کے, صندوق کو بڑے صندوق میں ڈال کے پچھڑی کوٹھری میں بند کیا ہے. تم چھپاتے ہو یہ بتاتا ہے. بتاؤ, جانتا نہیں تو بتاتا کس طرح ہے؟ اس سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ غیب جانتا ہے. سمجھا؟ اب وہ بات سامنے آ گئی کہ جس وقت تک قرآن مجید کے اندر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا, اس وقت تک سرکار تورات اور انجیل کے کانٹینٹس کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے. اور ابھی ہم ان کے ریکارڈ سے پیش کر دیں گے کہ کیا کرتے تھے. اسلام کا ریکارڈ پیش کریں گے, سرکار نے ایسا کیا. دور حاضر والے کہتے ہیں ظلم کیا, ہم بائبل نکال کے دیں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے. کیا جواب لوگ؟ ہاں, پھر مزہ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ ہاں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جو اللہ کو منظور ہوگا. یہ دین مٹنے کے لیے آیا ہوتا نا تو یزید کے دور میں مٹ گیا ہوتا. یہ ابو لہب اور ابو جہل کی کوششوں سے مٹ گیا ہوتا. یہ عبداللہ ابن ابی کی سازشوں سے مٹ گیا ہوتا. یہ تاتاریوں کی طاقت و تراش سے مٹ گیا ہوتا. یہ صلیبی جنگوں کے ذریعے سے مٹ گیا ہوتا. لیکن یہ سب تلخیاں گزر کے اسلام زندہ بچ نکلا ہے. یہ بڑا سخت جان مذہب ہے, یہ کسی سے مٹنے والا نہیں ہے. دنیا کا سب سے جو بڑے آسمانی مذاہب ہیں نا, ان میں سے دوسرے نمبر پر یہ ہے. لیکن جس کا ہم اپنا نبی کہتے ہیں, یہ کتاب کرسچین کے ہاتھ لکھی ہوئی ہے, کہا پہلے نمبر والا محمد رسول اللہ ہے. یہ لکھنے والا کرسچین ہے. 100 شخصیتوں کے نام لیے ہیں, کہا بہت بڑے مؤثر, دانشور, مخلص, دیانتدار, ان میں پہلا نمبر مدینے والی سرکار کا. یہ کتاب اسے شروع ہی سرکار سے کیا ہے. انہوں نے کہا تم حیران ہوتے ہوگے کہ یار میں کرسچین ہو کر لسٹ کی ابتدا جو ہے وہ سرکار سے کیوں کیا؟ کہا میرا ضمیر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ایسا کروں. اب بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. اب جب بنو قریظہ کا معاملہ الجھا تو جو قواعد چاہتے ہیں, جو تورات میں کے اندر ہے, انجیل کے اندر ہے, وہ تو کہتا ہے سب کو قتل کرو. لیکن سرکار دو علیہ وسلم کو رحم فرمانے کا بھی حق تھا. یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا, یہ ان کا حلیف تھا. اس نے کہا مہربانی کرو ان کو جلا وطن کر دو. اونٹوں پر جتنا سامان لاد کر لے جایا جا سکتا ہے ان کو وہ لے جانے دو, تو ان کو جانے کی اجازت دے دو. تو سرکار نے دیکھا کہ یہ بڑا چوٹی کا منافق ہے, پر اس کی بہت ساری برادری ہے, ان میں کافی سارے مخلص مسلمان ہیں. یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی اسی برادری کے تھے. تو اپنے جو اب محبت والے دوست ہیں وہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے گی. تو چلو میں خدا کا رسول ہو کر کے اگر اتنی ان سے نرمی برت بھی جاؤں تو اس بات کی میرے پاس گنجائش ہے. ان کو جلا وطن کر دیا. اچھا, اب اس جلا وطنی کو بھی کہتے ہیں انہوں نے ظلم کیا, وہ قتل نہیں کیا, یہ مہربانی کی. میں بھی بتاتا ہوں, ابھی تورات نکال کے دیکھا تو میرے پاس ہے. میرے پاس تورات کے وہ حوالہ جات موجود ہیں جو اصل میں چل کے پیش کرنے ہیں. اس کے بعد جناب جو بنو نذیر تھے انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا. حالانکہ جب آئے تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دانش کا حل دیکھیے. سب سے پہلے جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ریکارڈ میں جو موجود ہے, سیرت ابن ہشام میں ہے, خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا. یعنی جس طریقے سے تم اوس اور خزرج کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا کہ اگر کسی شخص کو قتل ہو جائے تو مل کے اس کا فدیہ ادا کریں گے,
اور اگر کوئی آدمی حملہ آور ہو جائے تو ہم مل کے اپنی مدافعت کریں گے، اور اگر ہمیں کسی کے ساتھ مقابلے کی ضرورت پڑی تو ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے کریں گے۔ اگر ہمارے قبیلے میں سے کوئی آدمی کسی اور کے ساتھ الائنس بنائے گا تو باقی بھی اس الائنس کے پابند رہیں گے، اور اگر ایک کے ساتھ عداوت ہو جائے گی تو باقی بھی اس عداوت میں شریک ہوں گے۔ اس کے پہلا جو ہے آرٹیکل وہ یہ ہے، خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ دوسرا، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ہے تشدد کی کوئی بحث؟ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اور یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، ان سے دوستانہ تعلقات باقی قائم رہیں گے۔ یہود اور مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے فریق کی مدد کرے گا، یہ معاہدہ تھا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا، یہ سرکار کے وہ دشمن تھے، تم میں سے کوئی بندہ ان کو امان نہیں دے گا۔ انہوں نے ان سے امان کیا، دوستی گانٹ لی اور جا کر ان کو ابھارا کہ جلدی آ کے عملہ آور ہو جاؤ اور اس کا بدلہ لو، تمہاری کتنی بڑی بے غیرتی ہے۔ خاص طور پر جو کعب بن اشرف تھا نا، شکریہ، کعب بن اشرف تھا، یہ دو نسلی قسم کی شے تھی۔ اس کا باپ جو تھا نا اشرف، یہ قبیلہ بنی طے میں سے تھا، اس کی ماں جو تھی یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس نے وہاں سے شادی کی، مالی حالات اس کے کافی اچھے تھے۔ اس آدمی نے ان میں ایسا اثر و رسوخ پیدا کیا کہ پورے حجاز میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی یہ بن گیا۔ پہلا بندہ جس نے یہودی علماء کی تنخواہیں مقرر کی وہ کعب بن اشرف ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے یہ کرائے سے ہی چلے ہیں، ان کا اس کے سوا کوئی وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں نے سر بیچ کے دین کا کام کیا ہے، انہوں نے پیسے لے کے دین کا کام شروع کیا ہے، یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور یہ ادھر گیا جا کے اس نے مکے میں ان کو آمادہ کیا کہ ان سے لڑنا چاہیے، لیکن جناب یہ سے شیعہ نہیں مرثیے پڑھتے، اس نے مرثیے اس نے پڑھے، خود بھی روئے، لوگوں کو بھی رلائے، اور فتح کہ بہت تکلیف ہے اس کے۔ انہوں نے کہا میں اگرچہ یہودی ہوں لیکن تم جانتے ہو میرا باپ اشرف جو ہے وہ قبیلہ بنی طے کا ہے، اور بنی طے کی لغت جو ہے وہ 7 لغتوں میں ایک لغت مانی جاتی ہے، میں مستقل بنیادی عربوں میں سے ہوں، مذہب اپنا اپنا لیکن خاندان تو سارا ایک ہے۔ ادھر یہودیوں کے پاس جائے، انہوں نے کہا بے شک میں خاندانی طور پر عرب ہوں لیکن میری ماں تو یہودن ہے، میرا مذہب تو یہودی ہے۔ اس وقت کے تمام علماء کو اکٹھا کر کے تو اس نے لوگوں کو گانٹنا شروع کیا۔ جس وقت اس نے علماء اکٹھے کیے تو پہلے ان سے یہ معاہدہ لیا جب تک محمد کی دشمنی نہیں کرو گے تنخواہ نہیں ملے گی۔ ہاں یہاں بھی سنت کے مطابق آپ نے لوگوں دیکھے نا، میں کہا کرتا تھا یہ عیدیں 2-2 4-4 دن پہلے جو پڑھا لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں، بعد میں جب وقت آیا تو پھر بات کھلی کہ نہ کھلی۔ اس وقت لوگ مجھے کہتے تھے شاہ صاحب سخت آدمی ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لیکن بعد میں ساری حقیقتیں کھلی کہ نہ کھلی، اخبارات میں آئے۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہوگا میں نے وہ سارے تراشے رکھے ہوئے ہیں، ضرورت پڑی تو پیش کروں گا۔ یہ دراصل کعب بن اشرف کی سنت ہے، اور دوسری طرف سے علماء یہود کی سنت ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو دوہرا رہے ہیں۔ اچھا اس نے وہ جنگ کرائی احد والی، اس کے بعد جنگ احزاب بھی اسی کی وجہ سے ہوئی، لیکن جو معاہدہ یہ ہوا تھا اس کے مطابق اصولی طور پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کبھی یہودی دوسری قوم کے ساتھ دوستی نہ گاٹتے۔ جس وقت انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نذیر کو جلا وطن کیا تو بنی نذیر پہلے لڑائی کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آئے گا۔ وقت آیا حضرت حیدر کرار ان کا بھی محاصرہ کیا، مہینہ پر محاصرہ رہا، اور آخر میں ان کے لیے بھی اسی طرح کی سفارش کی گئی اور سرکار پر زور ڈالا گیا کہ سرکار ان کو معاف کریں، آئندہ کے لیے ہم ان کو سنبھل لیں گے، لیکن اس وقت آپ مہربانی فرمائیں۔ ان کو جب جلا وطن کیا گیا بنو نذیر کو تو یہ جا کر کے خیبر میں آباد ہوئے۔ یہ واقعہ اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہ تمہیدی مقدمہ ہے خیبر والی جنگ کا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ جارحانہ جنگ کی، یہ جارحانہ جنگ نہیں تھی، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ یہاں سے جو اجڑے ہوئے گئے تھے نا، انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملے کا مکمل پروگرام بنا لیا ہوا تھا، اس پروگرام کو روکنے کے لیے سرکار نے حملہ کیا تھا، ابتداءً جنگ وہ نہیں تھی۔ اب جس وقت اس منزل پر پہنچے کہ جناب جو تیسرا قبیلہ ہے بنو قریظہ، انہوں نے کہا بس اب ہماری آخری جنگ ہے، اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہوا کب یہ؟ جس وقت احزاب کی جنگ چھڑ گئی،
احزاب کی جنگ میں خوب ڈٹ کے مقابلہ ہوا. مقابلہ ہونے کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد 10,000، اس میں سے بھی منافقین نکلے تو بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ 30,000 ہوں تو یہ 1,000 ہیں. وہ اگر 3 سے 1 کی جنگ سے زیادہ آگے نہیں جا سکی. کتنے گنا وہ زیادہ ہے، یا یہ 3,000 ہیں وہ 10,000 ہیں، اس کی تفصیلات اپنے مقام پر ہیں. واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، رسد بہت کم ہے، اور ادھر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ پر کوئی حملہ آور ہو ہم ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ آور ہو تم ساتھ دو گے. انہوں نے عین اس وقت اپنا وہ معاہدہ توڑا جبکہ دشمن دروازے پر کھڑا للکار رہا ہے. ادھر سے عمر ابن عبد ود داخل ہوا اور للکارتا ہے کوئی جنت میں جانے کا پروگرام ہے کسی کا تو میں فٹافٹ اس کو ٹکٹ دوں. حضرت حضر قرار اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ میں تیار ہوں. آپ نے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبد ود ہے، 1000 بندے کا مقابلہ کرتا ہے. سرکار بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے کہا جرت کرو نہیں یارو، جلدی کرو، اتنے بڑے بڑے جنگجو یہاں پھرتے ہو. پھر مولا مرزا کھڑے ہو گئے، کوئی اور نہ بولا، کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیار ہوں. سرکار میں جانتے نہیں یہ عمر ابن عبد ود ہے. پھر بیٹھ گئے. جب تیسری مرتبہ اس نے پھر للکارا، پھر نکلتے کیوں نہیں ہو؟ اس حضرت مولا مرزا کھڑے ہوئے. سرکار فرماتے جانتے نہیں ہو یہ عمر ابن عبد ود ہے. اس جوش سے حضرت کا بدن تھرانے لگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، لیکن اس سے پوچھو مجھے بھی جانتا میں کون ہوں. ادھر یہ پیش قدمی اور یہ ان کا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، واقعہ یہودیوں کا بیان کرنا چاہتا ہوں جو دہشت گردی کا الزام ہمیں دیتے ہیں. ابھی وہ وقت بھی آ رہا ہے جس میں یہ بات کھلے گی. جس بنیاد پر ہمیں تم دہشت گرد کرتے ہو وہ ہم نے تمہاری تورات کے مطابق فیصلہ کیا ہوا ہے. جب وہ جنگ کلیئر ہوا اس کے بعد بنو قریظہ آخری قوم تھی ان کے بارے میں فیصلہ کیا جانے کا کیا ہو. سرکار رفا جتنے بھی جنگی سالار ہو ہتھیار نہیں کھولنے، ان پر حملہ کرنا ہے. حضرت حیدر قرار اس ٹیم کے سردار قرار پائے، جا کر کے حملہ کیا. ان کو بھی جتنے وعدے کیے ہوئے تھے لوگ سب جھوٹے ثابت ہوئے. اب جناب پورا مہینہ وہ محاصرہ رہا، اور محاصرے کے وقت جو بات پیش آئی وہ کیا تھی؟ اب ان سے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جناب ہم یہ چاہیں گے کہ سعد بن معاذ، یہ ان کے حلیف تھے، پرانا الائنس ان کا چلا آ رہا تھا، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احزاب کی جنگ میں ان کی شارک میں تیر لگا ہوا تھا، وہ رک نہ سکا. حضرت رفیدہ نامی حضور کے ایک صحابیہ تھی، ان کا کام تھا زخمیوں کو مرم پٹی لگانا. ان کا ایک ٹینٹ سرکار نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے سین میں لگا ہوا تھا، اس کے اندر مریضوں کو لا کے چھوڑتے اور حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پٹیاں بھی باندھتی، دوائیں بھی دیتی. اسی ٹینٹ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی رکھا گیا. جب ان سے پوچھا گیا وہ آپ کا فیصلہ چاہتے ہیں تو کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ ان کا میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں ان کو غلام بنا لیا جائے، جو بچے ان کو غلام بنا لیا جائے، اور جتنے جانور ہیں ان کو مال غنیمت بنا لیا جائے. اس پر جناب دنیا چیخی اور جی دہشت گردی ہے، ان کے جبرن مال لوٹ لیے، ان کا سامان لوٹ لیا. اب اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہم نے تو دہشت گردی کی ہوگی، لیکن ہمارا ایک کلیم چلا آ رہا ہے جب تک قرآن میں کوئی حکم نہیں آتا تھا اس وقت تک سرکار تورات اور انجیل کے مضامین کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. اب ہماری اس سچائی کو پرکھنے کا وقت آ گیا کہ کیا جو ہم بات کرتے رہے یہ ہے بھی کہ نہیں. ہسٹوریکل نہیں، یہ ان کے لیجسلیشن کے اندر موجود ہے. یہ تورات کا ٹیکسٹ ہے، ابھی پیش کرتا ہوں. ڈیٹرانومی ہے، ڈیٹرانومی جس کا نام استثناء، اردو میں اس کا ترجمہ کرو، عربی میں ترجمہ کرو، اس کا نام ہے استثناء، انگریزی میں اس کا نام ہے ڈیٹرانومی. ڈیٹرانومی کا صفحہ نمبر ہے 185 اور باب نمبر ہے 20 اور آیت نمبر ہے 10. ابھی نکالتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم جو یہ الزام دیتے ہو کہ اسلام نے جبر کیا، اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، اسلام نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو اسلام کے بارے میں ہم براہ راست خود جواب دہ ہوتے. پر اب تم جواب دو کہ تمہاری تورات کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے. سنیے، اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا. پہلے ان سے صلح کی بات ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں لڑیں گے، ہم صلح نہیں کرتے. اچھا، اگر وہ
اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے، تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں. یعنی اگر وہ صلح کرے تو وہ سارے تیرے غلام بن جائے، تیرے باج گزار بن جائے. اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا. اپنی طرف سے محاصرہ کیا ہے یا تورات کے کانٹینٹس کے مطابق؟ ابھی اس پر میں آنے والا ہوں کہ وہ ایسا فیصلہ کیا کیوں کرتے تھے، تورات کی پابندی کرتے کیوں تھے، یہ بات بھی آپ کے سامنے کھولنی ہے آج. اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا. یہ میں انگریزی کی بھی ساتھ لایا ہوں، اگر کوئی کہے جناب انگریزی میں نہیں ہے تو اس کے لیے بھی دوا رکھی ہوئی ہے پڑیا. جو اردو جانتے ہیں یہ لے کے پڑھ لے. یہ ڈیٹونمی ہے، اس کا چیپٹر نمبر 20 ہے، آیت نمبر 10 سے یہ شروع ہوتا ہے. اور کیا کہا؟ جتنے ان کے مرد اگر وہ صلح نہ کریں ان کو محاصرے میں لے لو اور مردوں کو قتل کر دو، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لو، اور جتنا مال ہو اس کو مال غنیمت شمار کر لو. کیوں بھائی؟ یہ بات ہم نے اپنی طرف سے کی ہے یا تورات کے مطابق کی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے دنیا میں صدیوں تک جس پر عمل ہوتا رہا وہ عمل کرنے والے دہشت گرد نہیں ہیں اور ہم دہشت گرد نکل پڑے؟ کیوں بھائی؟ لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا. اس کے بعد ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں. کیوں بھائی؟ اس کے اندر ہے ذکر کہ وہ لڑائی کرنے کے لیے آئیں تو لڑنا. ہماری تو ساری جنگیں مدافعانہ ہیں. اسلام نے اگر کسی کو پکڑ لیا ہوتا قید خانے میں رکھ کے اس کو مارتے کہ کلمہ پڑھ لے، اگر وہ پڑھتا تو چھوڑ دیتے، اگر وہ نہ پڑھتا تو قتل کر ڈالتے، پھر تمہارا دعویٰ صحیح تھا. اگر اسلام کی تاریخ میں ایک بھی واقعہ اس کا نہ ملے، یہ کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ جنگیں اس لیے شروع کی ہیں کہ لوگوں کو جبراً مسلمان کریں؟ کیوں بھائی؟ تورات کے اس حوالے سے یہ بات کھل گئی کہ نہ کھل گئی؟ ہاں. اس کے بعد یہ کہ اسلام نے بڑی ظالمانہ سزا دی ہے. کسی کی اتفاق سے لڑائی میں آنکھ نکل گئی ہے تو کہتے ہیں اس کی بھی آنکھ نکالو. ایک کی ناک کٹ گئی ہے تو کہتے ہیں ناک کی ناک کاٹو. کسی کا ہاتھ اتفاق سے لڑائی میں کٹ گیا تو اس کا جان بوجھ کے کاٹو. یہ ظالمانہ سزائیں دی ہیں. یہ بھی ہماری دہشت گردی کی ایک مثال بن رہی ہے. اگر ہم تورات میں یہ پیش کر دیں کہ یہ پہلے سے ہوتا چلا ہے تو پھر بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں. یہ جناب چیپٹر نمبر 19 ہے اور چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 21 ہے. اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو. کیوں بھائی؟ یہ جس بنیاد پر ہمیں دہشت گردی کا الزام دیتے ہو یہ تو صدیوں سے تمہارے مذہب میں ہوتا چلا آیا. اب ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیا وجہ تھی کہ قرآن میں اگر کوئی حکم نہیں آیا تو وہ تورات کے کنٹینٹس پر کیوں عمل ہوتا تھا؟ اور یہ جو خاص طور پر یہ آیت بھی انہوں نے پیش کیا پوپ صاحب نے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے. اگر یہ ابھی یہ ریکارڈ نکال کے دے دیں کہ کس وقت یہ پیش آئی تو پھر تو بات صاف ہو جائے گی. جس وقت بنو نذیر کو شہر مدینہ سے جلاوطن کیا جانے لگا اور نرم سے نرم فیصلہ کیا گیا، اس وقت ایک بڑی بات چلی آ رہی تھی. جیسا آج کل لوگ نہیں ہیں کہ تعویذ کرانے کے لیے ہندوؤں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، سکھوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. ایک وہ آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ استنجا دانے ہاتھ سے کرتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اس سے بھی جی دینی روحانی باتیں پوچھتے ہیں. پھوکاں پہ مارن یا مارنے نہیں جاج بشک مارن. لیجئے، مدینہ شریف میں ایک سسٹم چلا آ رہا تھا کہ مدینے میں اوس اور خزرج جو قبیلے تھے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ بت پرست تھے اسلام کے آنے سے پہلے،
اور اپنی بت پرستی اور لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اہل کتاب کے بارے میں بڑی اعلیٰ رائے رکھتے تھے، کہتے یہ لوگ بزرگ ہیں، ان کی بزرگی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جن عورتوں کے نرینہ اولاد نہیں بچتی تھی وہ منت مانتی تھی کہ اگر میرا بیٹا زندہ بچ جائے تو پھر میں منت کے طور پر ایسا کہتی ہوں کہ میں اپنا بیٹا یہودیوں کو دے دوں گی، وہ اپنے مذہب پر لگا لیں، صرف میرا بیٹا ہو، میرا گھر آباد ہو جائے، میری زندگی بن جائے، لیکن مذہب کے طور پر وہ ان کا بیٹا ہوگا، وہ اس کو بے شک یہودی بنا لے۔ اس سلسلے میں یہ معاملہ چلا آ رہا تھا۔ جس تاریخ بنو نذیر کو جلا وطن کیا جانے لگا تو وہ بچے جو مسلمان ان کے گھر پیدا ہوئے تھے اوس اور خزرج کے، اور انہوں نے منت مانے ہوئے تھے اور وہ یہودی بنا لیے گئے ہوئے تھے، اب وہ بالغ تھے، اب جس وقت وہ ان کے ساتھ جانے لگے تو اس وقت یہ قوم مسلمان ہو چکی تھی، ان کا ہم ان کو جبرن مسلمان کرتے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ یہ کتاب جناب ابو داؤد شریف ہے۔ ابو داؤد شریف کا لکھنے والا 202 میں پیدا ہوا ہے، 275 میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، 73 برس عمر پائی ہے، رہنے والا سجستان کا ہے۔ یہ کوئٹہ جو ہے نا، کوئٹے سے آپ ایران کی طرف جانا چاہیں تو جو پہلا صوبہ پڑتا ہے اس کا نام ہے سگزستان۔ تو گاف کو عرب قدیم بولی میں جیم سے بدلا کرتے تھے۔ وہ عامل اندر صاحب نا وسط باشد چنی فرمودہ اند شیخ عبد القاہر جرجانی یہ پیر خدا، یہ جرجان جس کے مطابق گیلان جیلان بنا ہے اسی کے مطابق وہ سگزستان کو سجستان انہوں نے بنا تھا۔ اس مناسبت سے ابو داؤد سجستانی اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور وفات ان کی بصرے میں ہوئی ہے، مزار آپ کا بصرے میں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، یہ ابو داؤد شریف پہلا دوسرا جلد ہے، تیسرا اور چوتھا جلد ہے۔ اس کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے کہ وہ بچے جن کو انہوں نے منت مانا تھا وہ لے کے جا رہے تھے اس وقت، یہ جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، یہ 5ویں سال ہجرت کی بات ہے۔ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ جہاد تو کیا جا چکا ہوا ہے، یعنی اس میں ایک جنگ لڑی جو جا چکی ہے بدر کی، دوسری لڑی جا چکی ہے احد کی، تیسری لڑی جا چکی ہے احزاب کی، اور رجی لڑی جا چکی ہے، اور بیر معونہ والی جنگ لڑی جا چکی ہے، کتنے اور قبائلی جھڑپیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور قبیلہ بنی مستلق سے جنگ ہو چکی ہوئی ہے جس کو جنگ مریسی بھی کہتے ہیں۔ یہ درجنوں کے حساب سے جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد کی بات ہے کہ جس وقت وہ ساتھ لے جانے لگے، میں اس وقت آپ کے سامنے یہ اس کا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 59 ہے، اس کے اندر جو عبارت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کو دیکھ کے تو نہیں لکھی نا، ہاں جی، یہ 3ری صدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ ہماری کینونیکل بک ہے، اس کو مسلمان کا ہر طبقہ تسلیم کرتا ہے، یہ آل حق کی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے، لیجئے، فرمایا یہاں کانت المرأۃ تکون مخلاطا فتجعل علی نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده فلما اجلیت بنو النذیر کان فیہم من ابناء الانصار فقالوا لا ندعو ابناءنا فانزل اللہ سبحانہ وتعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی قال ابو داود المخلاط التي لا یعیش لها ولد، یعنی ان اوس اور خزرج قبیلے کی عورتیں منتیں مانا کرتی تھیں کہ اگر میرا بیٹا زندہ بچ گیا تو وہ اس کو یہودی بنا دے گی منت کے طور پر۔ تو وہ لڑکے اب بالغ ہو گئے تھے، جب بنو نذیر جانے لگے خیبر کو تو انہوں نے کہا ہم ان کو جبرن مسلمان کر لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے۔ اس وقت سرکار نے فرمایا نہیں، ان کو روکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر ہے نہیں۔ جب جنگیں لڑی جا چکی تھی، وہ قوم جس کو شہر سے نکال رہے تھے ان کے ساتھ جبر کرنے میں دقت کیا تھی؟ آئیے اس پر ابو داؤد کے شارحین نے جو لکھا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ ان کو سرکار نے روکنے کی اجازت نہیں دی۔ جب وہ ہاتھ میں جو گرفتار ہوئے تھے ان کے ساتھ جبر نہیں کیا تو پھر وہ کون شخص ہے جس کے ساتھ جبر ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا؟ یہ ابو داؤد شریف کی اون المعبود اس کی شرح ہے، یہ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 344 ہے۔ لیجئے میں آپ کے سامنے اس کی اصل عبارت پڑھتا ہوں تو آپ کے یہ اندازہ ہو جائے کہ جو الزام آج ہم پر دینا چاہتے ہیں 3ری صدی میں اس کا جواب دیا جا چکا ہوا ہے، اور وہ سچائی ابھی تک زندہ ہے الحمدللہ۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیے جی، لیجئے
یہ چیپٹر ہے ابو داؤد شریف کا، بابن فی الاسیر یقرأ علی الاسلام. اس قیدی کا باب ہے جس کو قید خانے میں رکھ کر اس کے ساتھ جبر کے ساتھ اس کو کلمہ پڑھانے کے بارے میں گفتگو ہو. چیپٹر یہ ہے. اس کا مطلب فرمایا کانت المرأۃ تکون مقلاطً، مقلاط عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ بچے. اس کو ہمارے صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں سرشنا، مادینہ اولاد بچ جائے لیکن نرینہ اولاد نہ بچے. فتجعل علی نفسہا ان عاش لہا ولد ان تحفظہ، وہ اپنے اوپر اس بات کو لازم گردان لیتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ بچ گیا تو وہ اس کو یہودی بنا دے گی. فلما اجلیت بنو النذیر کان فیہم من ابناء انصار، جس وقت کہ بنو نذیر کو شہر مدینہ سے جلاوطن کیا گیا، فقالوا لا ندع ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے. فانزل اللہ عز وجل، اس وقت پروردگار عالم نے یہ آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین. کہاں منسوخ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو قول ہے کہ وہ منسوخ ہے، اس کی تمام محدثین نے تردید کر دی کہ منسوخ نہیں ہے. آج بھی اسلام کے اندر کسی کو جبرن مسلمان کرنے کی کوئی اجازت نہیں. اس وقت مجھے یہ بتاؤ ان ایام میں جب کہ میرا پوپ صاحب سے مناظرہ ہونے والا ہے، درجنوں کے حساب سے میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اس وقت تو لوگوں کے اندر ٹینشن زیادہ پیدا ہو چکی ہے اسلام کے خلاف. اس وقت کون مسلمان ہو؟ آ کے مسلمان ہوتے ہیں. اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کے بارے میں جو شارحین کا کہنا ہے وہ یہ ہے، فرمایا یہ بات انہوں نے کہی تو قال فی معالم التنزیل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد خیر اصحابکم، فقد خیر اصحابکم، تمہارے ساتھیوں کو اختیار دیا گیا ہے. کن کو؟ یہ جو اس وقت بنو نذیر کے ساتھ جانے والے نوجوان ہیں، یہودی بن گئے ہوئے ہیں، اوس اور خزرج قبیلے کی ان کی مائیں ہیں، ان کی ماؤں نے منت مانی تھی، ان کے بارے میں قد خیر اصحابکم، سرکار کی حدیث ہے. فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ، اگر یہ تمہیں وہ پسند کرے تو وہ تم میں سے ہیں. لیکن وَإِنْ اخْتَارُوهُمْ، اگر ان کو پسند کریں فَأَجْلُوهُمْ فِيهِمْ، ان کو بھی ان کے ساتھ جلاوطن کرو، ان کے ساتھ جبر نہیں کر سکتے ہو. کیوں بھائی؟ کس بنیاد پر دعویٰ کرو گے؟ جس بات پر تم نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جبر کیا وہ تمہاری تورات میں لکھا ہوا، کرنا یہی چاہیے تھا. اب تم تورات چھپا کے رکھو، نبی کھول کے دکھائے. نبی تو غیب دان ہے، اس لیے وہ جانتا ہے. اب اس پر چند منٹ گفتگو کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جب تک تورات کے احکام منسوخ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک سرکار ان پر عمل کیوں کیا کرتے تھے. یہ ایک حوالہ بخاری کا بھی لے لو تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ سچ مچ جب تک تورات کے احکام منسوخ نہیں ہوئے تھے، نئی بات کو قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک سرکار کوئی فیصلہ کرنا ہو تو تورات کو مد نظر رکھا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 877 ہے. مشکل تو یہ بھی ہے نا، کانوں میں انگلی دے کے کام چلانے والا وہ اتنی زحمت کہاں اٹھائے کہ 2-2 4-4 ہزار صفحے کی کتابیں ہوں، اس کے علم میں ہوں یہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے. دروشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ کو یاد ہے نا ایک مرتبہ میں نے 1-2 حوالے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری پر پیش کیے، جب وہ کتاب المیجن کا چیپٹر چلا تھا کہ کعبہ شریف میں اگر حجر اسود کو ہاتھ نہ لگے تو ایسے لاٹھی لگا کے ایسے چوم لینا چاہیے. اس میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لما قبلتک انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر. تو میرے کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے، مدنی صاحب نے کہا تھا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. علامہ عینی نے کہاں یہ پیش کیے؟ میں نے کہا وہ جو میرے مطالعے سے گزری ہوئی ہے وہ تو پاکستان میں رہ گئی، جب دورہ پڑھا رہا تھا تو اس جگہ وہ میرے پاس کتاب تو موجود ہے لیکن اس پر نشانات کوئی نہیں لگے ہوئے. ان کے چہرے پر کچھ تشویش کے آثار آئے کہ شاید اس نے تک پہ تک مار دی ہے، لیکن جو ذرا دماغ پر زور ڈال دیا تو فوراً صفحہ بھی یاد آ گیا، حوالہ بھی یاد آ گیا، عبارت بھی یاد آ گئی. جب اوپر آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی نا
مدنی صاحب کو فٹافٹ میں نے کہا کتاب بھی یاد آ گئی, صفحہ بھی یاد آ گئی, جلد بھی ساتھ آ گئی, عبارت بھی یاد آ گئی. یہ لو محمد امین صاحب مدینہ طیبہ کے فارغ تحصیل ہیں. اب ہم نے تو ساری زندگی اس پر گزاری ہے الحمدللہ, اس لیے ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آتی. اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ شیء, جس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا اس وقت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں اور نصرانیوں کے چیپٹر اور ان کے کانٹینٹس کی موافقت رکھا کرتے تھے. وَكَانَ آلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارًا, مثال پیش کی کہا کہ جو اہل کتاب تھے یہ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے, یہ کھلے بال چھوڑ دیا کرتے تھے. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ, اور یہ مشرکین یہ مانگ نکالا کرتے تھے. حکم نازل نہیں ہوا تھا تو فَصَدَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ, پہلے سرکار نے اسی طرح بالوں کو کھلے چھوڑے رکھا جسے یہودی چھوڑتے تھے, کیونکہ وہ اپنے کانٹینٹس کے مطابق کرتے تھے. اسلام میں حکم نہیں آیا تھا, تو جب حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر سرکار نے مانگ نکالنی شروع کی. سمجھ آ گئی یہ بات کہ جب تک تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا تھا, قرآن کے اندر آرڈر نہیں آتا تھا, اس وقت تک سرکار اس کے کانٹینٹس پر عمل کرتے تھے. جب سرکار کے پاس تورات تھی نہیں تو عمل کس طرح کرتے تھے؟ بخاری پڑھنے والے کو ماننا پڑے گا, نبی غیب جانتا ہے. آئی بات خیر, ہر نئے موڑ پر سنیت کی مور پھر لگے گی. اس پر گفتگو تھوڑی سی کر لیتے ہیں, بعد میں بیان ختم کرتے ہیں. میں تو آج 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن 1 گھنٹہ اور 20 منٹ ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ ابو بکر اندلسی ان کی کتاب احکام القرآن, اس آیت کے تحت اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, بھول کے بھی کتاب نہ دیکھنا اور ہر جگہ تقریر کرنے کے لیے لاٹھی لی ہوئی پہنچ جانا, کرتا لمبا لائے گا, بس یہ کافی ہے. لمبے کرتے کا نام ایجوکیشن نہیں ہے. اس جگہ اس نے بحث کی ہے, کہا یہ لوگ جو ہیں, انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا, کہا اولئک الذین ھدی اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. فبہداہ مقتدی, اے میرے محبوب تو ان کی ہدایت کی پیروی کر. اس جگہ علامہ راضی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیروی یا اصول دین میں ہوتی ہے یا فروع دین میں ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تو اصل الاصول ہیں, تمام انبیاء کے پیشوا ہیں, یہ پیروی کس بارے میں کریں؟ اس جگہ وہ حضرت علامہ راضی نے جو بحث کی ہے اس کے خد و خال یہ ابو بکر اندلسی کے بیان سے ملتے جلتے ہیں. بات یہ ٹھہرتی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین, آپ کے دھیان میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے, کچھ تھک گئے ہیں. جب میں گل کرنا واسیاں واسطے منہ دل کرنا کھولا, پھر پتہ نہیں کیسے وجہ تو صلاح رہی گئی نہیں. جاگ کے بات سنو, مزہ آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ حکیم, لویر, درویش, عالم جو پورا ہو جائے قیمت بڑھ جاتی ہے. ہاں, تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایکسیڈنگ اسٹیٹس تھے اور سرکار سینٹرل اسٹیٹ کے فرما روا تھے. کیا دلیل ہے؟ دلیل شرعی علامہ زرقانی نے شرح محب الدنیا کے اندر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار کا یہ فرمانا ہوا کہ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین, جو پہلا بشر نہیں بنا تھا تو میں اس وقت منصب نبوت اور فائز تھا. اس جگہ وہ لکھتے ہیں, علامہ زرقانی بڑا شاذور آدمی ہے, جب کسی مسئلے کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا ایسا پتہ چلا شہباز ہے اور کسی تیتر کے پیچھے جھپٹیاں لے رہا ہے. چنا ہجرے تمہارا ساخت عاجز کہ در ماند بپیشے باز دراز, جس طرح باز کے سامنے تیتر عاجز ہو جاتا ہے نا, اس طرح مسائل عاجز ہو کے رہ جاتے ہیں. علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ نبوت جس کا نام ہے یہ ایک وصف ہے, وصف کو ذات کے ساتھ قائم ہونے کی عادت ہے. وصف پہلے نہیں ہوتا, ذات پہلے ہوتی ہے. ذات کوئی ہوتی ہے, وصف اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک راج صاحب یہاں بیٹھے, ان کے مونچھوں پر تیل کی چمک ہے. یہ تیل کی چمک ایک صفت ہے. پہلے بتاؤ راجہ صاحب سے پہلے تیل چمکا کرتا تھا؟ پہلے راجہ صاحب تھے نا. ایک شاہ صاحب ہیں, ان کے سر پر ٹوپی یا پگڑی یا چوگا اچھا لگتا ہے, یہ ان کے اوصاف ہے. لیکن بتاؤ پہلے شاہ صاحب تھے یا پہلے ٹوپی اچھی لگا کرتی تھی؟ وصف کو ذات سے تعلق قائم رکھنے کی عادت ہے. اور یہ بات بھی ایک یاد رکھو,
مناطقہ کے ہاں یہ چیپٹر چلتا ہے یہ فارمل ویلیڈیٹی کا ہے، میٹیریل ویلیڈیٹی کا نہیں ہے. حقائق سے بحث کرنا منطقی کا کام نہیں ہے، اس کا صورت سے بحث کرنا. صحت سوری پر گفتگو ہے ساری منطقی کی، صحت حقیقت پر بحث کرنا یہ فلسفے کا کام ہے. حقیقت دریافت کرنی ہے، ماہیت کے ساتھ وصف قائم ہوتا ہے. اس سرکار کی بشر کے بننے سے پہلے جو ہوئی ہوگی اس کا نام ماہیت ہے نا. جب بشر بنا ہی نہیں ہے تو پھر بشریت سرکار کی ماہیت نہیں ہے. اب جو منطقی کا قول ہے کہ جناب بشر کلی متواتی ہے، یعنی اس کے سب افراد برابر ہیں، یہ منطقی کا قول ہے. پر جو منطقی کا یہ قول ہے اسی کے منطقی کا کوئی قول نہیں ہے کہ فرشتہ کوئی نہیں ہے، جنت و دوزخ کوئی نہیں ہے، عالم برزخ کوئی نہیں ہے. یہ بھی منطقی کا قول ہے نا. جب مذہب سے پوچھا گیا کہا جس وقت پہلا بشر بنا اس وقت محبوب کبریا منصب نبوت پر تھے تو ان کی ذات کوئی تھی نہ جس سے نبوت قائم تھی. تو پھر کلی متواتی تو نہ رہی، کلی مشکک ہوئی. یعنی باقیوں کی بشریت ذات ہے اور سرکار کی بشریت سرکار کی صفت ہے. پہلے وہ موجود ہیں جن کے ساتھ نبوت قائم ہے، تو نبوت جیسی حیثیت جس کے ساتھ قائم ہے بشریت بھی اسی کے ساتھ قائم ہے جی. تو پھر اس کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ بارگاہ خداوندی سے ملنے والی نبوت سرکار بانٹتے تھے. جیسا مولا مرتضیٰ ماں کے پیٹ میں بعد میں آئے ہیں، ولایت پہلے بانٹتے رہے. سرکار ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے نبوتیں بانٹتے رہے ہیں. امام قسطلانی نے محب الدنیا میں باب ما جاء فی خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیپٹر باندھا سرکار کی اسپیشلٹیز، سرکار کی خصوصیات کا چیپٹر. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کی کوئی نعمت کسی مخلوق تک نہیں گئی جو سرکار نے اپنے ہاتھ سے نہ بانٹی. بئی معنی سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد جتنے کانسٹیٹیوشن گئے اس کی لیجسلیشن کا کام مدینے والی سرکار نے کیا ہے. تو تورات، انجیل، زبور، یہ مشہور قرآن، یہ مشہور کتابیں ہیں، لیکن غیر مشہور سمیت 104 کتابیں ہیں صاحب کو چھوڑ کے کتابیں. تو جتنی کتابیں آئی ہیں یہ سرکار نے دی ہیں. تو اصل پھر ان کا آتھر کون ہوا؟ حکم خدا بندی سرکار کی ذات. تو وہ سرکار کے بھی یہاں پر ایکسیڈنگ سٹیٹ، جیسا کہ آپ کا کشمیر کے اندر جتنا قانون چلتا ہے پاکستان دیتا ہے، جیسا ماریشس کے اندر قانون چلتا ہے ہندوستان دیتا ہے، اس طرح جتنے نبیوں کے پاس قانون چلے سرکار دیتے تھے. تو جب سرکار آئے تو کہا پیارے تیرا یہ اپنا قانون ہے، جب تک ہم اس تیرے قانون کو نئے تیرے قانون سے نہ بدلیں اس وقت اسی پر عمل کر. یہ معنی ہے فب ہدا مقتدی، جو ان کے پاس وہ ہدایت بھیجی ہوئی ہے اسی کی پیروی کر. یہ بخاری میں بھی نکل آیا نا. اس وقت تک ان کی موافقت کیا کرتے تھے. موافقت کے لیے پہلے صحت علم چاہیے کہ نہیں؟ تو صحت علم کا مدار کتاب پر ہے. جو کتاب کے کانٹینٹ سے ناواقف اس کو کیا پتا کتاب میں کیا لکھا ہے. آج ماننا پڑے گا اور مان کے جانا پڑے گا کہ پہلے سرکار کی ذات ساری کتابوں کے رازدار تھے، نہیں تو موافقت کیسے کرتے؟ اس مناسبت سے سرکار نے بنو قریظہ کا بھی فیصلہ کیا اور وہ تورات کے اندر موجود ہے. اب اپنی دہشت گردی کا جواب دو، اس کے بعد پھر ہم سے دہشت گردی کا جواب لو. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری تیاری پکڑ لی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کنورشن بائی فورس کے لیے یہ سارے دھندے کیے ہیں اور زور سے اسلام پھیلایا ہے. اسلام کے رگوں کے اندر وہ اسلام کی تلوار کی دھار کے نشانات ملتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جبر و تشدد کا نتیجہ ہے. اس کے جواب کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں. یہ میں آپ کو پتہ ہے میں اپنی طرف سے چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں، چیلنج قبول کرنے کا عادی ہوں. آپ کو شاید اس مناظرے آپ تو اس مناظرے میں موجود تھے نا. 100 مرتبہ کام والی صاحب مہربانی کریں جھگڑا نہ کریں، کیوں فساد ڈالتے؟ ان کا آپ جاہل آدمی ہیں، آپ مودودی کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، آپ میرے سامنے عبارت نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا مولانا میں اس نبی کی اولاد میں سے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ جاتی نہ کریں. جو میں معذرت کے کلمات کو تو وہ شعر ہوتے جائے، لیکن جو آخر روکا انہیں تو میں نے کہا ایسا کرو پھر جلدی کرو مناظرہ کرو. انہوں نے کہا کب؟ میں نے کہا کل. انہوں نے کہا کل ٹائم تھوڑا. میں نے کہا 3 سالوں کو مجھے چیلنج کرتے ہوئے ابھی تک آپ کی تیاری نہیں ہے. کل چورائے میں صحیح کل.
اب یہ مجاہد صاحب سے موجود تقریباً 70 علماء کرام تھے، لیکن پہلے راؤنڈ میں نے گرا لیا، پھر سارے 4 گھنٹے کا مناظرہ تھا، پھر اٹھ نہیں سکے. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ منتیں کرتا رہا کہ جھگڑا نہ کرو. آج بھی ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. خود سے ہم سے جھگڑا چھیڑا ہے. پوپ صاحب کی خدمت میں نہایت دوستانہ طریقے سے عرض کروں گا، میدان صاف ہے، نکلے میدان میں، جو کوئی نئی بات نہیں، جو آپ نے باتیں کی اس پر باتیں ہوں گی. آپ اپنی سچائی اور آپ کو پتہ ہم نے چیلنج نہیں کیا. جس وقت یہ باتیں پاکستان اسمبلی میں ہوئیں، صاحبزادہ محمد فضل کریم صاحب مدد العالی سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا اس کو کوئی اپنے الفاظ واپس لے، سرکار کے بارے میں گستاخانہ بات کی ہے. اب ہم ان سے انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء و مرسلین، سب کی عزت، سب کی تکریم واجبات شریعہ میں سے ہے. اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کی بات کرے تو ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے اسی طرح ضروریات دین میں سے ہے جس طرح سرکار کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے. اس لیے اس کا تو ہم بدلہ ان سے لے نہیں سکتے. طریقہ کار کیا ہے؟ جو باتیں کی ہیں یہ جھوٹی ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، مہربانی کریں الفاظ واپس لیں. ان کا کوئی تمہارا مذہبی پیشوا ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان کا تیار ہے. مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے اعلان کر دیا. میں نے جب مجھے اطلاع میں نے کہا بالکل تیار ہوں. اس کے بعد ہم نے تیاری پکڑ لی. اب تو کئی ہزار پاؤنڈ کی کتابیں، جناب ہمارے پاس ڈھیروں کے ڈھیر کتابیں کرسچینٹی کی پڑھی، جو کبھی بھول کبھی ہم نے وہ کتاب نہیں خریدی تھی. 30 40 جلدوں کی تو ہم نے کوئی 1 درجن سے زیادہ انسائکلوپیڈیاز خرید لی ہیں، بائبل کی شرح خرید لی ہیں، باقی کتابیں جو ریلیونٹ تھی وہ خرید لی ہیں. اور روزانہ ہمارا 2-4 ہزار پاؤنڈ کا روزانہ کا ہمارا بل بن رہا ہے. ہم نے پیسے کھلے دیے ہوئے ہیں. یہ مصطفیٰ رضا خان جو ہے میرے ساتھی مولانا بیگ صاحب کا صاحبزادہ، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جو کتاب ریلیونٹ ملتی ہے نا کمپیوٹر پر، اس کا آرڈر دیے جاؤ اور کتاب مہیا کی جاؤ. پیسے اس کے ادا کرنے اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے میری ذمہ داری میں ہے. الحمدللہ پیسے دھڑ پے کر رہے ہیں، کتابوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں. اور صرف ڈھیر نہیں لگے، جو کتابیں لی ہیں دیکھیں نشان کس طرح لگے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے. اب جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی تسلی آئی نہیں آئی؟ انشاءاللہ بالکل بے فکر ہو کے رہیں. میں کسی سے چھیڑنے کی ضائع نہیں رکھتا، لیکن اگر کسی نے چھیڑا اللہ کو منظور ہے تو پہلے راؤنڈ میں گرانا، پہلے راؤنڈ انشاءاللہ تعالی، اور پھر اٹھنے نہیں دینا. اللہ کو منظور. کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی فساد نہیں کرنا. جتنی ان کی انفارمیشن ہم نے ٹائٹ کر لی ہوئی ہیں اور اپنی انفارمیشن ہمارے پاس ٹائٹ ہے. بات کوئی جھوٹی کر دے سچی کس طرح ثابت کرے گا؟ اور جتنا ان کے پاس مواد ہے وہ سارا ہم نے اچھی طرح بلستیاب تھارولی اس کو چیک کر لیا کہ کیا کیا وہ کہیں گے. جو 3-4 صدی میں جو ان کے مناظرے ہوئے ہیں وہ سارے کلیکٹ کر لیے ہوئے ہیں. جو کروسیڈ میں انہوں نے آرڈر دیے ہیں پوپ نے کہ بغیر کسی تمیز کے مردوں کو بھی قتل کرو، عورتوں کو بھی قتل کرو، بچوں کو بھی قتل کرو، مسلمانوں کو بھی قتل کرو اور یہودیوں کو بھی قتل کرو، وہ سب ریکارڈ مہیا کر لیا ہے. جو افریقہ میں انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کالے، ان کو پریسٹ بلا کر کے ان کو دین سکھائیں، اگر دین نہیں سکھائیں تو تہہ تہہ کر دیں. اور لاکھوں کی تعداد میں ان کا مارنا وہ کتابوں میں جس طرح ثابت ہے. ہم نے وہ کتابیں کلیکٹ کر لی ہوئی ہیں. انکویزیشن کے نام سے ان کی ایک ایسوسیشن بنی جنہوں نے اسپین کے اندر بھائی دریافت کرو کہ بیچ میں سے اندر سے کوئی عیسائی ہے کہ نہیں. وہ انکویزیشن سوسائٹی کا نام رکھا. اس پر کئی لاکھ آدمیوں کا قتل اس میں ہوا ہے. وہ سارا ریکارڈ ہم نے مہیا کر لیا ہے. تو یہ ہمارے سامنے اب کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ گئی کہ جس پر یہ کہیں گے وہ جی ہم نے کسی سے کچھ نہیں کیا. جبرن جنگیں کرنا. عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں امن کے لیے نہیں آیا ہوں. I did not come for the peace but I came with the sword. میں تلوار لے کے آیا ہوں. اگر یہ بائبل میں نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہنا کہ وائلنس جو ہے یہ خدا کی فطرت کے بھی خلاف ہے اور روح کی فطرت کے بھی خلاف ہے اور سرکار دو عالم صاحب نے ان ہیومن اور ایول دیا ہے. پھر یہ وقت آئے گا تو وقت بتلائے گا. ہم کسی کے بارے میں کوئی گھٹیا بات نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنے نبی کے بارے میں گھٹیا بات کرنے دیتے بھی نہیں ہیں. میدان اب انتظار میں ہیں، جس تاریخ وہ کہیں گے میدان میں نکلو، ہم بالکل تیار ہیں انشاءاللہ. گھنٹوں کے نوٹس پر ہمیں بلا رہے، ہمیں تیار ہیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں آج کا جو کچھ حصہ رہ گیا ہے اس مضمون کا انشاءاللہ بری میں عرض کریں گے.
لیکن یہ جس سے آپ کس توار آج آئے ہیں نا، یہ آپ کی مہربانی ہے جو آئی گئے ہیں، اور اگر مہربانی کل کریں تو کون سا وقت آپ نے مناسب سمجھا ہے؟ اچھا 7 بجے کے بعد قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر چرچ سٹریٹ بری میں آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات ملے گی۔ لیکن یہ بات بھی آپ نے مستقبل میں یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر کوئی برا وقت آئے تو جان دینے کے لیے قوم کون سی تیار ہوتی ہے۔ مذہبی پیشوائی کا کام ہم کہا کرتے تھے نا کہ یہ 4 دن پہلے عیدیں مت کرو، آخر وہ لوگ کھوٹے نکلے کہ نہیں نکلے؟ پیسے لینے والی قوم نکلی کہ نہیں نکلی؟ جناب جب عید آتی تھی 4 دن باقی ہوتے تھے، آخر اتنی تھی موٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے پیر جی عید کدوں ہی روزے کتنے رکھے نہیں، روزے نہ ذکر ہی کوئی نہیں، عید نا۔ اب وہ جناب آ گئی وہ مولانا 2-3 دن پہلے اعلان کر دیتے کہ فلان دن عید ہے، ان کو پتہ ہے کہ عید والے دن عید کریں گے پھر ہمارے پیچھے پڑے گا کون؟ تو وہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے جناب پھر آگے پیچھے کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے سعودی عربیہ میں رہ کے دیکھی ہے کہ وقت کے مطابق وقت سے پہلے فیصلہ کر دینا فلان جگہ ہوگا، فیصلہ کیا ہوا ہے فلان شہزادہ فلان تاریخ تک پہنچتا نہیں ہے اس لیے عید آگے کرو یا پیچھے کرو، فلان سفر پر جانا ہے سیاسی دورے پر جانا ہے 1 دن عید پہلے کر دو۔ تو اس طرح کا وہ دین ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو آج یاد رکھنی پڑیں گی کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر حد تک تاریخ نہیں بتلاتی کہ کسی نے کبھی یہ جرت کی ہو کہ سرکار کے عمل کو اس نے ایول کہا ہو۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے سرکار کے ذات پاک کی طرف ایول کو منسوب کیا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں نے کہا تھا، وہ تم نے کیوں پیش کیا ہے؟ اپنے مضمون کی تائید میں تم نے پیش کیا ہے، اس کی تردید تم نے کی ہے۔ میں کہتا ہوں تورات میں کوئی بات آئی ہوئی ہے اس کا تردید نہیں کی تو وہی قانون ہے، تو تم نے اس کی بات بیان کر کے اس کی تردید کی ہوتی ہے کہ اس نے غلط کہا، وہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے ذلیل کام کیا، پھر تو ہم سمجھتے ہیں تم نے یہ تردید کی غرض سے کیا ہے، وہ تو تم نے اپنے معنی کو اپنے مدعا کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے ہماری نگاہوں میں وہ بھی مجرم ہے، آپ بھی مجرم ہیں۔ اس طرح کی جسارت پہلے کسی نے نہیں کی۔ آج آپ نے دیکھنا ہوگا کس آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور آبرو کو تحفظ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور کس آدمی نے محنت کی ہے، کون سے لوگ اپنے مذہب میں سچے ہیں۔ اب سلام پڑھا جائے۔ اور پتھر ہو کے غیب جانے، نبی ہو کے غیب نہ جانے، یہ کس بات کا مسئلہ ہے؟ کسی نبی یا کسی رسول پر اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں استعمال ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اسماء استعمال ہوئے تو صرف مدینے کے شہنشاہ کے لیے ہوئے۔